السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں شہزاد شمیم اور میرے انتہائی محترم استاد مہمان خصوصی جناب سر منظور احمد صاحب۔ تو آج آپ کے لیے میرے استاد محترم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 1905 سے لے کے 1915 کے درمیان انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کی اور مسلمانوں کی، مسلمہ کی تعلیم و تربیت پہ بڑی بات کی ہے، بڑا زور دیا ہے کہ آپ اپنی تعلیم بہتر کریں، اپنی تربیت بہتر کریں، اپنا کردار بہتر کریں، اپنا ایمان بہتر کریں، اپنا یقین بہتر کریں، کہ جب تک آپ کا ایمان، یقین اور کردار اسوہ حسنہ رضی اللہ عنہ کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں اس پہ آپ بجاوری پوری نہیں فرمائیں گے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا اس طرح نہیں کرو گے، تو آپ کا اس دلدل سے جو آپ 300 سال سے ان کے غلام ہیں، انگریزوں کی غلامی ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، تو اور انگریزوں کی غلامی میں ہمارے جو اس وقت کا جو رائج اسلام تھا وہ بھی یونانیوں کی اس کے آگے پیچھے تھا، ان کے حساب سے، ان کی نظر سے ہمارے یہاں وہ تھوپا گیا تھا، اور جو ہم پہ جتنی بھی رسم و رواج تھی وہ انہی رسوم کی پیروی کر رہا تھا۔ بلکہ جو ان کا جو بڑے افلاطون ارسطو بقراط تھے، ان کا جو فلسفہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہے حیولہ ہے، ایک وہم ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو یہی حقیقت ہے، یہی اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمان دیکھ، سورج دیکھ، چاند دیکھ، ستارے دیکھ، تو کہہ رہے تحقیق کرو، اس کے اندر ڈوبو، دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، زمین میں کیا چھپا کے رکھا ہے، سمندروں میں کیا چھپا کے رکھا ہے، پہاڑوں کی فضاؤں میں کیا ہے، اور خلا میں کیا کیا ہے، اور ستاروں میں یہی کہکشاں نہیں، اس سے اور بڑی کہکشائیں ہیں، ہزاروں نہیں اربوں کے حساب سے کہکشائیں ہیں، ان کو خریدو، ان کی تحقیق کرو، سوچو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو رباعیاں کہی ہیں، جو نظمیں کہی ہیں، کچھ غزلیں کہی ہیں، حالانکہ وہ حقیقی عشق کے بارے میں تھی، ہمارے نوجوانوں نے اسے مجازی عشق میں لے کے آج کل وہ جانو کے چکر میں جناب وہ سناتے پھرتے ہیں۔ تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور پر رباعیاں، وہ خاص طور پہ کلام جو مسلمان نوجوانوں کی تعلیم اور بلکہ تربیت اور کردار بناتی ہیں، جس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت زور دیا ہے، تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی استاد محترم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس پہ آج کی ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی خصوصی طور پر یہ ہمارے طلباء اور یہ دانشور اور اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو دینی یا مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کے لیے بھی بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی ہے کہ علامہ نے جب قرآن پر بہت زیادہ غور و خوض کیا ڈاکٹر صاحب، اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عالم اسلام کی جو زوال ہے اس کا جو محرکات ہیں، ان میں سے بنیادی محرک جو ہے نا وہ بے عملی ہے، اس کائنات اور مادی دنیا جی کو انہوں نے حقیقی نہیں سمجھا، جی، اور جب وہ یعنی اس پر انہوں نے اتنی زیادہ غور و خوض کیا، اور چونکہ وہ ایک درویش بھی تھے اور وہ مرد مسلمان کے حوالے سے مرد حر، تو جب انہوں نے یہ یعنی یہ بڑا ہمارے جب میں کہتا ہوں کہ علامہ یعنی ہمارے لیے جو ہے نا آج کا کلام جو ہے ان کے لیے بہت بڑی ہمارے لیے وہ نعمت کا درجہ نعمت ہے، بالکل، ہاں، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب انہوں نے غور و خوض کیا اور یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ سقراط کے جس کا نقطہ نظر تھا کہ انسان پر غور کرنے کے لیے انسان ہی کافی ہے، یہ اس کا بہت بڑا یہ ایک وہ ہے اصول کہ انسان کو پرکھنا ہے تو اس کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ افلاطون جو ہے نا وہ بھی کہتا تھا کہ یہ علم بالحواس جو ہے
یہ ایک رائے تو قائم کر سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور جب انہوں نے فارمولے بنائے کیا وہ اسی روشنی میں بنائے، پھر اسی کی روشنی میں بنائے، نظریے کے تحت بنائے کہ جب مطلب حقیقت رسی کا ذریعہ، ڈاکٹر صاحب غور فرماتے ہیں کہ حقیقت رسی کا ذریعہ عقل ہے، لہذا معقول ہی حقیقت ہے. اب دنیا نے مانا اور کم از کم 1000 سال تک دنیا کو اس کا. پھر انہوں نے فارمولہ یا کیا بنایا کہ محسوس غیر حقیقی ہے، کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ، اور کائنات محسوس ہے لہذا کائنات غیر حقیقی ہے. تو علامہ نے جب یہ یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے اصل زوال کی بنیادی وجہ جو ہے نا یہ فکر ہے، تو پھر اس پر وہ عقاب کی طرح جھپتے ہیں. بالکل بالکل یہ نظریہ جو بھی تھا وہ فلسفہ اور اگر آپ عقیدہ تھا یہ خراب تھے، بلکہ ان کو ٹھیک کیا انہوں نے، پہلے عقیدے ٹھیک کیے مسلمانوں کے، بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ فکر جو ہے وہ ہمارا آلودہ ہو گیا. اور اس پر باقاعدہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے کی بک ہے پشچ باید کردہ اقوام شرق اور مثنوی مسافر، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ چون شود اندیشہ قوم خراب ناصرہ گردس بدستش سیمنا، کہ جب کسی قوم کا فکر جو ہے نا وہ آلودہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں خالص چاندی بھی کھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی، تو اس وجہ سے پھر اقبال نے اس پر پھر وہاں پہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس نے ریتی کا کام کیا ہے، ریگ مار کا کام کیا ہے، زبردست صفائی کی ہے. پھر وہ زنگ جو تھا اس کو تو ارشاد ان کی ساری، اور خصوصی طور پر جو ان کی بک ہے اسرار و رموز بے خودی، اس میں بڑا شدت سے اظہار ہے اس کا. بالکل. تو اب دیکھو ابتدائی طور پر وہ بانگ درا میں بھی وہ کہتے ہیں خوبصورتی سے مخاطب کر کے کہتے ہیں گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ. کیا بات ہے کاری، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے نا کہ یہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ بار بار دیکھو تم، ایک بار نہ بار بار آسمان تمہیں نشانی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، ان کو دیکھو بار بار دیکھو. اور تمہیں کسی جگہ کوئی غور و فکر کرو. بالکل. اے ساڈے جوان طبقے دوجے پاسے لے گئے نہیں یہ جاتی ہے ہست و بود کہ اے جوانوں یہ جو کائنات ہے، یہ چاند سورج ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، ٹھیک ہے، یہ افلاک، یہ کیا ہے؟ یہ ہست و بود کا باغ ہے. کیا بات. اور اس سے کٹ کے نہ رہو، یہ تمہاری لیب ہے، لیبارٹی ہے تمہاری. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ، اسے بیگانہ نہ ہو، اسے اوائڈ نہ کرو. بالکل. اور اسے کترا نہ. اور اسی جو جواب شکوے میں بھی اقبال نے جو اپنا نچوڑ نکالا ہے نا کہ عقل ہے تیری سپر، بالکل، عشق ہے شمشیر تیری، بالکل، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کہ تو ان چیزوں پہ عمل کر لے تو خلافت تیری جہانگیر ہے. عقل کو استعمال کر، لیبارٹی کو استعمال کر، اس کو تحقیق کر، اور ٹھیک ہے. اور عشق رسول کے تحت، عشق رسول کو کیا ہے؟ انہوں نے عشق رسول ایک واسطہ بتا دیا، ایک ذریعہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک لائے عمل دے دیا کہ اسوہ حسنی جو ہے وہ تیرے لیے لائے عمل ہے، وہی تیرے لیے پالیسی ہے، اس پہ عمل کرو. اور غور و فکر، اور خلافت تجھے ملنی ہے، وہ ملے گی، پھر حکومت ملے گی. صرف اپنے 1-2 گھر پالنے والی بات نہیں ہے، 10 بچوں یا 5 بچوں کی فیملی پالنے والی بات نہیں ہوگی. تمہیں خلافت دے دی جائے گی، حکومت دے دی جائے گی. کیا تو بنی نو انسان سامنے رکھ. بالکل. تو یہ ہے کہ وہ گلزار ہست و بود جی نہ بیگانہ وار دیکھ. وہ شکوے میں جو اسی بات کو کیا کہا کہ عقل ہے تیری سپر، یہ غور فکر اور عہد حاضر کے سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تیری ڈھال ہے. بالکل. جب تک تو اسے استعمال نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل. ایمان اور یقین اور یہ دونوں چیزیں لازم ہو. ترقی کر ایسی ہے. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار. اور پھر ساتھ احساس دلایا بات سن، تیری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اچھا آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے کبھی غور کیا ہے
تیری زندگی میں، کوئی پتہ نہیں کس پل ختم ہو جائے. اور یہ جو گلزار ہست و بود ہے اتنا خوبصورت ہے. بالکل رج کے دیکھ لے ہونے ٹائم نہیں ہے تو ٹائم بھی نہیں ہے نا. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، جی جی دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار دے. اس سے پہلے تیری جان نکل جائے یہ وہ نہ دیکھ لے ازما لے چس لے. اور یہ جو اقبال نے خطبات میں خطبات میں جو بڑا ہی زور دیا ہے کہ بھئی یہ جو یونانیوں نے جو تمہیں ترغیب دی ہے، قرآن مجموعی طور پر جو ہے نا، اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ذہن، ڈاکٹر صاحب اس پر بڑا زور دینا چاہیے ہمارے دانشوروں کو. جی 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 کہ اقبال کا یہ کہنا کو بھی اساتذہ کو بھی جن کے پاس یہ پار ہے بچوں کو پڑھانے کی، ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہیں. قرآن اس کا برتر اعلیٰ شعور دیتا ہے. اور جیسے جیسے روابط، یہ کیا ہے، سائنس کیا ہے؟ بالکل یہ روابط ہی ہیں جو آج پتہ لگ رہا ہے. تو کیا خوبصورتی ہے کہ یہ ہست و بود جو ہے، اسے بیگانہ رہو، اسے پرکھو، بار بار دیکھو. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی یہ ناپائیدار دیکھ. مانا کہ تیرے، یہاں پر آپ شوقی سے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا، قرآن میں ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ رب ارنی رب ارنی، اللہ مجھے دکھا. تو اللہ آگے سے کہتے تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دکھا. تو علامہ یہاں کہتے ہیں مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں. اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری جو فطرتی جو ہے وہ میرے آنکھوں میں اتنی وہ نہیں ہے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. تو اللہ میاں میں تیری نشانیوں پر غور کرتا ہوں. یہ تیری نشانی ہے جو جسے بار بار میں جو دیکھتا ہوں. نشانیوں سے میں پہچانتا ہوں، نشانیوں سے میں آپ تک پہنچتا ہوں. کیا بات، کیا بات، کتنی خوبصورتی سے. مانا کہ تیری، کہ اللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کائنات میں جو میں یہ دیکھتا ہوں، آسمان، بادل، چاند، سورج، اور آج ڈاکٹر صاحب 21ویں صدی میں تو یعنی انسان نے یہاں تک بھی پتہ کر لیا ہے کہ یہ جو نور کی رفتار ہے یہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج وہ بھی اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے سر کہ جو بھی سائنسدان جب بھی کچھ نئی چیز ایجاد کرتا ہے کافروں میں، نان مسلم میں، تو وہ بعد میں اللہ کو ماننے لگ جاتا ہے. اب چاہے اللہ کا کوئی بھی نام دے دے، وہ ہے کسی بھی نام، وہ اگر نہیں مانتا تو یہ اتنا ضرور کہتا ہے کہ کوئی پاور ہے دنیا میں، کوئی کائنات میں پاور ہے جس نے سارا کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ جس کی یہ اتنی پنکچویلٹی ہے، ریگولیرٹی ہے، اور یہ سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، اور سیارے گھوم رہے ہیں، سارا کچھ دن رات آتا ہے، دن آتی ہے، رات آتی ہے، اور جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ کہتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ایک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بڑی جو سائنٹیفک و درست بات ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ جیسے جیسے، اور انسان کے سوائے کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، خدا کی طرف آئے. حال ہی کوئی نہیں اس کے پاس، اس کو کوئی اور کچھ نظر. اور اقبال نے باقاعدہ اپنی شاعری میں اس بات کا اظہار کیا ہے. جی جی ہاں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی کہتا ہے. ایک سٹیج آئے گی، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ایک سٹیج آئے گی کہ یہ ساری ظلمت اور انسان خدا کو مانے گا. کھولنی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر. جی جی اب پھر مخاطب ہیں اپنے قاری سے. جی کہ ایک تو تیری بصارت ہے اور ایک تیری بصیرت ہے. کھولنی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، جس کے لیے اللہ سے اقبال نے ایک جگہ دعا بھی کی ہے کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. ڈاکٹر صاحب کیا مانگتا پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہا ہے. کیا بات ہے کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دو. کیا غضب کی بات ہے یار. تو یہاں کہتے ہیں کہ کھولنے ہیں ذوق، اے میرے پڑھنے والے، اے میرے شاعری پڑھنے والے، اس بات کا خیال رکھو کہ یہ ذوق بڑا ضروری ہے. کھولنی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دے.
جس سائڈ پر بھی دیکھو تمہیں اللہ کی نشانیاں اللہ کی نظر آئیں نشانی گی۔ اور یہ تب ہی آ سکتی ہیں کہ تم گلزار ہست و بود سے علیحدہ نہ ہو۔ بالکل، تو یہ بڑی خوبصورت کنارہ کشی نہ کرو، گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی آپ، بے عملی ٹھیک ہے نا، پہاڑیوں چوٹیوں میں جا کے چھپ کے کاروں میں چھپ کے نہیں بیٹھنا، اللہ کہتا ہے نکل نکل میری نشانیوں پہ دیکھ، غور کر، فکر پیدا کر، اور انہی چیزوں سے سبق سیکھ کے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی پہلو کو یا اسی بنیادی نقطے کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک دو جگہ اور بھی کہا ہے، ارشاد سر، ٹھیک ہے، ارشاد، بال جبرائیل میں، جی جی، کہ اے نوجوان، جی، اس کو تشبیہ دی ہے بلبل شوریدہ۔ اب کبھی آپ باغ میں دیکھیں تو بلبل شوریدہ جو ہوتی ہے ایک ٹانی سے دوسری چیں 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 کرتی ہے، تو وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں اور دیکھو یہ جو ہے جس طرح وہ ایک جگہ علم، زندگی اور تربیت کے حوالے سے، جی جی، تو وہ کہتے ہیں زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے ہے، کیا بات، زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ کیا بات، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا یا، کہ یہ جو علم ہے، تربیت ہے اور سائنس جو عصر حاضر عہد حاضر کے جو ہے نا، ان سب کو مربوط کرو گے تو پھر تم کہہ سکتے ہو، پھر تمہیں زندگی کا بڑا بھرپور زندگی گزارے ہوئے۔ تو یہاں جو میں اب آپ کو اشعار سنانے لگا ہوں اقبال کے اللہ رحمہ کے، کہ وہ بال جبریل میں فرماتے ہیں کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی، او تو اسی پر سمجھ گیا کہ میں پختہ ہو گیا ہوں، وہ کہتا نہیں ابھی تجھے اور ریاضت کرنی پڑے گی، اور ابھی بار بار پرکھ، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام۔ کیا بات، کہتا کہ ابھی جو تو نتائج اخذ کر رہا ہے نہیں، ابھی مزید غور و فکر کر۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، مطلب اس کو اور پختہ کر۔ کیوں؟ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، کہ تو سمجھتے۔ اور اس کا جو انہوں نے پھر قرآن سے باقاعدہ پھر اس کا جو وہ سمجھانے کے لیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ہو گئے۔ تو یہ جب عقل خالص جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتی ہے یہ نیکی، انسانیت، سچائی، جی، فلاح و بہبود، جی، خودداری، غیرت، اس کا کیا ہے، میرا اپنا فائدہ چاہیے۔ تو یہاں عقل سے آگے جب تک آپ کے ساتھ عشق نہ ہو، عقل سے ماورا آگے بڑھ کے، جس میں انسانیت، سچائی، یہ چیزیں جب سے بیچ میں نیکی، نہیں، وفاداری، یہ تو برکت شامل نہیں ہوتی پھر اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی جو توانائیاں ہیں، جو مطلب جو طاقتیں ہیں ہوا میں، خلا میں، وہ پھر آپ کی ہیلپ نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے کہ عقل کا تقاضا جو ہے نا، عقل خالص جو ہے وہ پختہ ہے، وہ ہوتی ہے ذاتی مفاد کے لیے، لیکن عشق جو ہے نا وہ اگر مسلط اندیش ہو تو وہ ابھی کچا ہے، کچا ہے۔ تو اے نوجوانوں، مسلط پسند نہیں ہونا، مصلحت پسند نہیں ہونا، اے نوجوانوں، اے بلبل شوریدہ، کہتا ہے تمہیں تربیت چاہیے ہو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر مسلط میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں جی، لیگل کو بھی لیگل کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہونا، وہ والا مسئلہ پسند نہیں ہونا۔ تو عشق ہو مسلط اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا، پھر مثال دیتے ہیں قرآن سے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام، اجے تک حیران ہے۔ جس طرح اقبال نے وہ ربائی میں اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی،
یقین ہو تو ویسا۔ یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ بالکل بالکل، تو یہ بھی تربیت جب تک آپ کی نہ ہو، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اب پھر آگے یہ ایک انہوں نے مثال بڑی خوبصورت دی ہے ڈاکٹر صاحب کہ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے پیغام سے فٹافٹ اس پر عمل کرتا ہے۔ صحیح، کہ میرے محبوب نے یہ میسج دیا، مجھے یقین ہے میں اس پر، لیکن عقل جو ہے جب اسے میسج ملتا ہے وہ کہتی ہے یہ اس کو پہلے پرکھو یہ ٹھیک ہے، کہیں سازش نہ ہو، یہ رکا لانے والا کوئی اور۔ بالکل۔ تو یہ بھی فرق ہے کہ اب اس کا مثال انہوں نے دیا حضرت ابو بکر صدیق کی کہ جنگ تبوک میں جب آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی راہ میں، تو جب حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے اپنا تو سارا کا سارا سامان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی مثال حضرت ابو بکر صدیق کے کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ اپنا معراج کا واقعہ، معراج کا واقعہ جب فرمایا تو ابو جیل جو تھا وہ بڑا تیز تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق گئے ہوئے تھے تجارت کو، تو انہوں نے ایک ڈیوٹی لگائی کہ جب وہ آئیں مکے میں داخل ہوں تو مجھے بتانا۔ ٹھیک۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے تو ان کو اطلاع ملی تو فٹافٹ پہنچ گئے۔ تو کہنے لگے ابو جیل سے کہ یار بات سنا، اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرے کہ میں ساری کائنات کا اور واپس وزٹ کر رہے ہیں، دورہ کر کے، تو تیرا کیا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگے کہ واقعی یہ تو پاسبل نہیں۔ تو بڑا وہ ہنسا، کہتا ہے یار وہ جسے تو نبی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرے یہ کیفیت ہو۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے۔ کیا بات، یہ عقل اور عشق میں یقین کامل۔ کہتے ہیں عشق فرمودہ قاصد سے صبح کہتے ہیں جلدی، عشق فرمودہ جیسے ہی معشوق کا محبوب کا میسج آیا فٹافٹ جب انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے کہا، عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی، اور شیوائے عشق ہے آزادی و دہرا شوبی، تو ہے ذوالناری بت خانہ ایام ابھی۔ کیا بات، عشق جو ہے اس سے دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھا جا سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ خلفائے راشدین کے دور میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سے 15 سال تک جو محنت کی ہے، اور اس سے وہ زیادہ سے 300 وہ جو واقعی عشق کے حامل صحابہ تھے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا بنا دیں ایسی کہ شیوائے عشق ہے آزادی دہرا شوبی، دہرا شوبی کہتے ہیں دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا، اور تو ہے ذوالناری، اور تو ابھی ویسے ہی صرف دنوں کو گنتا ہے، عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی، صحیح پہم ہے، صحیح پہم ہے ترازو کم و کیف حیات، وہ میرے نوجوان مسلسل لگاتار کوشش، مسلسل کوشش، یہ صحیح پہم ہے ترازو کم و کیف حیات، کہ زندگی کی کامیابی کی ایک کنجی ہے کہ مسلسل اور لگاتار یہ کم اور کیف سے، کم کہتے ہیں مقدار کو، کیف کہتے ہیں کیفیت کو، کہ جس طرح جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو ایک سٹیج پر پانی گرم ہوتا ہے، جب بھاپ نکلتی ہے ہم کہتے ہیں اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ صحیح پہم، کیا بات ہے ترازو، کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا وہ آپ نے جس نے بجلی بلب روشن کیا تھا نا، تھامس ایڈیسن نے، تو ایڈیسن نے 2000 تجربے کیے، اور مین ویل جو لوگ تھے نا بیچ اس وقت کے جو
پیشوا تھے ان کی جو مٹی کے تیل کے جو کاروباری تھے نا انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری مٹی کا تیل نہیں بکے گا اگر اس نے بجلی پہ وہ بلب روشن کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ محنت کر رہا تھا تو اس کی لیب ایک دن جلا دی. جب اس کی لیب جل گئی نا تو کسی نے بتایا جا کے کہ تیری لیب جل گئی ہے. تو وہ آیا دیکھا کہ لیب ساری جل رہی ہے. وہ جناب شعلے آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اس نے بیوی کو بھی بلایا بچوں کو بھی بلایا. جب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تو کودنے لگ گیا ناچنے لگ گیا. بیوی کو کہا تم بھی اس کے اوپر ناچو. بچوں کو کہا آؤ کودو. وہ کہہ رہے ہیں یار ابا پاگل ہو گیا پتہ نہیں. کہتے بات جب ٹھنڈا ہوا نا کہتے تم ناچے کیوں. کہتے ناچے اس لیے ہوں کہ میری ناکامیاں جل گئیں. میری ناکامیاں جل گئیں وہ بلب نہیں روشن ہوا اب بلب روشن ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ 2000 کم و بیش اس نے تجربے کیے تھے تب جا کے آخر میں اسے ٹنگسٹن کہتے ہیں اس کو جو وائر جس سے بلب روشن ہوا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ جو اسے ملا تو اس کو پھر 2000 تجربوں کے بعد وہ ملا تو وہ بلب روشن ہوا. اور آج اس کافر کی وجہ سے اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کیا روشن ہے. ہمارے مکہ و مدینہ ماشاء اللہ وہاں روزہ مبارک بھی روشن ہے اور جناب حرم بھی روشن ہے. اور اس یہ ہے کہ مسلسل جدوجہد کی صحیح ہے فہم تو ایسی ہونی چاہیے تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. تو گورا اس لیے کامیاب ہے تجربے پہ تجربہ کرتا ہے. تو پلیز زندگی کا ترازو جو ہے صحیح فہم ہے ترازو کم و کیف حیات. بالکل کہ یہ تو فطرت اور قدرت کا جو ہے نا وہ جو ہے نا جو ترازو ہے اس میں وہی فٹ آئے گا. بالکل وہی کامیاب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس نے کمنا پڑھا یہ نہیں پڑھا مگر وہ جو محنت کرتا رہے گا لگاتار کوشش کرتا رہے گا وہی کامیاب ہوگا. صحیح فہم ہے ترازو کم و کیف حیات تیری میزاں ہے شماری سحر و شام. ابھی اور مسلمانوں تم اپنی زندگی دنوں مہینوں میں گزارتے ہو بے عمل ہو کہ یہ جو کائنات اور فطرت ہے اس میں تم غور و خوض کرتے نہیں. تم صرف دن گزارتے ہیں چکر میں رہتے ہیں. کوئی سپر پاور آئے گا کوئی بانڈ نکل آئے گا کوئی نام نکل آئے گا کوئی بندہ آ جائے گا وہ پیر آئے گا پھونک مارے گا یہ ہو جائے گا فلاں کو آ جائے گا تو پھونک مارے گا خزانہ مل جائے گا. کوئی نہیں چکر میں رہتے غیبی امداد ہو بس میں کچھ نہ کروں. جی صحیح فہم ہے. دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. جی صحیح ہے. اے میرے بیٹوں نوجوانوں اے میری قوم جی 20ویں صدی اب تو ڈاکٹر صاحب 21ویں صدی ہے. صحیح فہم ہے ترازو کم و کیف حیات. کیا بات. اور تو تیری میزاں ہے شماری سحر و شام. ابھی اور پھر دعا اللہ سے جو دیکھو دعا بھی اللہ سے کہتے ہیں ابر نیساں یہ تنک بخشیے شبنم کب تک. ڈاکٹر صاحب نیساں اس بارش کو کہتے ہیں جو مارچ اور اپریل میں برستی ہے اور اس سے جو ہے نا انگوروں میں پھلوں میں رس آتا ہے. اور یہ ابر نیساں جو ہے اسی سے سپی جو ہے نا وہ باقاعدہ سپی کبھی بھی جو موتی بناتی ہے سمندر سے نہیں لیتی. یہ ابر نیساں کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ سپی جو ہے نا لیتی ہے اور اس سے موتی بنتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ابر نیساں یہ تنک بخشیے شبنم کب تک. او مولا کریم ہاں یہ شبنم کی طرح تو مطلب شبنم قطرہ قطرہ آتی ہے نا کنجوسی کا پہلو ہے نا. ابر نیساں یہ تنک بخشیے شبنم کب تک میرے کوثار کے لالے ہیں تہی جام. ابھی اللہ میاں یہ مسلمان میرے نوجوان جو ہے نا یہ ان کے جام خالی ہیں تو ان کو شبنم کی طرح نہ بلکہ کھلی بارش دے قطرہ قطرہ نہیں کھلی بارش تاکہ یہ سارے سپی جو ہے موتی بنے. اور یہ خوب پیئیں. دیکھو مانگنے کا انداز بھی کیا ہے اور عوام کے لیے نوجوانوں کے لیے مانگ رہے ہیں تاکہ یہ ان پر اتنی رحمت کر کے یہ تحقیق اور جستجو آئے دن روز نئی چیزیں ایجاد کریں. ابر نیساں ڈاکٹر صاحب دیکھو کیا خوب ابر نیساں یہ تنک بخشیے شبنم کہ پورا عالم اسلام جو ہے یہ کٹ کے بیٹھا ہو. اور جس کو وہ شکوے میں اس نے کیسے خوبصورتی سے وہ اس کا اظہار بھی کیا ہے اقبال نے. جی ارشاد بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے. اللہ میاں کچھ کرم کر. وہ جو تحقیق کر رہے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ تو تجھے نہیں مانتے اور جو تجھے مانتے ہیں ان کو بھی عقل دے. ان کو بھی بادہ کش غیر ہیں
گلشن میں لبے جو بیٹھے سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے اور مسلمان دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے باقی لوگ چیزیں زیادہ کر رہے ہیں اور روز روز نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور یہ صرف دور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں دور بیٹھ کہتے ہیں ہو کر رہے ہیں ہو کر رہے ہیں اللہ اللہ یہ بھی کرنا چاہیے نا اور بہتر ہے مگر یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں ہو یار ڈائریکٹ آؤ مارکیٹ میں آؤ اپنی لیبارٹریاں کھولو یونیورسٹیاں کھولو اور عمل کرو اور اپنے وہ یعنی اللہ سے کہتے ہیں کہ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے کہ اللہ میاں ان پر بجلی کرا اور کون سی بجلی بھی وہ خلفاء راشدین والے اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے برکے دیرینوں کو فرمانے جگر سے تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں بادہ گرانے ابر نیسا یہ تنک بخشیے شبنم کب تک کہ اللہ میاں 20ویں صدی اور خصوصی طور پر ہندوستان کے جو نوجوان ہیں اور جو یہاں کے جو یہ علماء ہیں دانشور ہیں شاعر ہیں ادیب ہیں فنکار ہیں مصور ہیں ان کو بھی ابر نیسا یہ تنک بخشیے شبنم کب تک میرے کوثار کے لالے ہیں تہی جام ابھی اور آگے ڈاکٹر صاحب پورے ہندوستان کے جو دانشور ہیں ان کے بارے میں اقبال نے جو بات کی ہے غور کریں کہتے ہیں کہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب کہ یہاں کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اور اس کا اشارہ سب پر ہے اس میں ہاں جو یہ مسلمان جو دانشور علماء وہ بھی اس میں انوالو ہیں کہتا ہے کہ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم سب کو پڑھتے ہو سب کے ٹیسٹ لیتے ہو بادہ گرانے عجم وہ تو کہتے جب میں کہتا ہوں گھران کی کتابیں پڑھتے ہو سب کچھ کرتے ہو باقی کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک ٹوکن میرے ایک دو گھونٹ میری کتاب دے پڑھ لو اور جو کہ قرآن وہ ہے میری کتاب ہے کیا قرآن سے چنے میں موتی ہیں بالکل بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب بھی پی لو پھر کہتے ہیں میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں شام ابھی تو کہتے ہیں ریلیکٹنٹ ہیں کہتے نہیں ڈرتے ہیں یار نہیں اس میں قرآن ہے بالکل قرآن ہے سانو ساری چیزیں چھڈنیاں پڑنگیاں اگر قرآن کو فالو کیا تو ہم نے یہ زیارتیں کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ ہم نے چیزیں کی ہوئی ہیں آئے دن ہم رسم و رواج میں پیسے مارتے ہیں اینٹتے ہیں جی نکاح ہے تو بھی کماتے ہیں کسی گھر کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کماتے ہیں کوئی مر جاتا ہے تو بھی کماتے ہیں شادی بیاہ ہوتا ہے تو بھی کماتے ہیں یہ تو ساریاں فیکٹریاں بند کرا ہوئے ہیں تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ یار کہ قرآن پڑھا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ یار یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی اس وجہ سے ڈرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں علامہ یہاں بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ تمہاری تہذیب ثقافت تمہارا رہن سہن جو ہے وہ سارا اجمی ہے اور میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ قرآن کا ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے تو کہتے ہیں وہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب میرے ساغر سے دیکھو میرے ساغر سے کہ میرا کلام جو ہے جب میں کہتا ہوں اس کو بھی دیکھو نا تو کہتے ہیں نہیں اس میں تو مکہ مدینہ اور عشق رسول اور قرآن نظر آتا ہے ہم اس کو نہیں پئیں گے بادہ گرانے عجب کہتے ہیں باقی سارے یورپ کا سب پڑھتے ہیں باقی ساری کتابیں پڑھتے ہیں امریکہ دیا ہیں ادھر ادھر دیا جی انگلینڈ دیا تو یورپ دیا ساری چیزیں پڑھتی ہیں فرانس دیا پڑھتے ہیں جرمنی دیا پڑھتے ہیں پر جی میں اصلی چیز لے کے آنا کیوں میں قرآن لے کے آتا ہوں تو اس سے ڈرتے یعنی رونا نہیں آتا اور آج بھی جو ہے آج بھی میں کہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے حکمرانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا اور رسول کا واسطہ اگر اس ملک پر رحم کرو لازم کر دیں یہ قرآن لازم کر دیں ہمارے تدریسی نظام میں لازم کر دیں یہ اقبال کو یہ کبھی اقبال کا کافی سارا کلام جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے شروع تو کرے نا بالکل یہ خود بہت ساری قرآن کی طرف چلی جائے گی تو کیا ہے کہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں شام ابھی اور اسی کو انہوں نے ایک جگہ دوسری جگہ وہ کہا ہے نا کہ پس بگیر البادہ من یک دو جام کیا بات ہے اوئے لے لو اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس طرح چمک جاؤ گے جس طرح ننگی تلوار ڈاکٹر صاحب تھینک یو ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ جی سر ماشاء اللہ ارشاد ڈاکٹر صاحب اسی یعنی خوبصورت جو نقطہ ہے جو کہ علمی اور ہر ادبی حوالے سے بڑا بنیادی ہے وہ خصوصی طور پر یہ 21ویں صدی میں تو یہ میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ ضروری ہے لازمی ہے سر جب تک آپ کا کردار نہیں ہے کریکٹر نہیں ہے تربیت نہیں ہے تو آپ سے مشکل ہے کہ کوئی چیز آپ مسرت کر سکیں تو اسی بال جبریل میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں عقل کو آستان سے دور نہیں کیا بات ہے
یعنی علامہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے. عقل گو کہ محبوب کی تمہیں یہ سیڑھیوں تک لے جائے گی, ٹارگٹ اور نصب العین راستہ دکھائے گی. کسی جگہ اقبال نے عقل کو چراغ بھی کہا ہے. صحیح. عقل گو آستان سے, آستان کہتے ہیں سیڑھیاں, عقل گو آستان سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب تک تمہارے اندر وہ جو عشق اور ایمان اور یقین نہیں آئے گا تمہیں حضوری نصیب نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی بات. جب آج کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے ہمارا بیٹا بیٹی, تو اس کو جو ہے نا وہ جس کو اقبال نے ایک جگہ یعنی لازمی قرار دیا ہے کہ اس پہ ایسا لازمی ہے ان کے اوپر عمل کرنا, حضرت وسلم کی زندگی پہ عمل کرنا, ان کے کام پہ, ان کے جو انہیں ارشادات ہیں ان پہ عمل نہیں کرو گے تو بہت تقدیر تمہاری نہیں سنور سکے گی. اور بلکہ انہوں نے کیا بات اقبال نے موجودہ وہ سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے. یہ آج کا جو دور ہے 20ویں صدی میں بجلی یہ ٹیوب لائٹ وغیرہ اور بلب بنانا ہوگا, تو کہتا ہے کہ اگر تم اس ٹیوب لائٹ کو ماچس سے آن کرو گے تو وہ تو نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, کیا بات, صحیح بات ہے. ہاں اس کی الگ بٹن ہے, بجلی ہے, ٹیوب لائٹ کی جب بجلی نہیں ملے گی تو میں پھر دہرا دیتا ہوں اس کو کہ علامہ فرماتے ہیں کہ علم کچھ اور شے ہے, صحیح, زندگی کچھ اور شے ہے, علم ہے وہ کچھ اور شے. جی جی, زندگی سوزے جگر ہے, علم ہے سوزے دماغ. علم میں دولت بھی ہے, قدرت بھی ہے, لذت بھی ہے. ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اور فرماتے ہیں اہل دانش عام ہیں, کمیاب ہیں اہل نظر. وہ کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ. اور آگے ڈائریکٹ نام لے کے کہتے ہیں کہ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں. اے میرے پروفیسر, اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, مدرسوں کے والیوں, ہاں پروفیسروں, کہتے ہیں کہ آپ کیوں جو ہے نا وہ نتائج کیوں نہیں نکل رہے, کیا وجہ؟ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں, کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ. کہ آج کے دور میں تم نے اگر بلب کو جلانا ہے, ٹیوب کو آن کرنا ہے, تو تم ماچس سے نہیں جلا سکتے. اس کے لیے بجلی چاہیے, اس کے لیے صحیح راہ چاہیے. ہاں, عقل گو آستان سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی قرآن میں باقاعدہ قلب جو ہے وہ علم کا ایک منبع قرار دیا ہے. بالکل, یعنی ہاں قلب کی بھی آنکھ ہے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی دل کی آنکھ کھولنی بڑی, یہاں اقبال یعنی نوجوان نسل کو یہ راغب کر رہے ہیں کہ تمہاری آنکھ اور دل کی آنکھ یہ دونوں ہونی چاہیے. یہ تمہیں رہنمائی ملے گی. بالکل, عقل جو آنکھ ہے, جو تمہاری عقل جو ہے نا وہ چراغ کا کام کرتی ہے. دل جو ہے وہ دماغ اور دل. صحیح. اور جو اقبال نے اسی خوبصورت پہلو کو ایک جگہ کہا ہے کہ روز ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور پوری بڑی زبردست قوالی کہی گئی ہے اس کے اوپر, بڑی زبردست قوالی, بڑی مشہور قوالی. تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. یا کیا خوبصورتی ہے ڈاکٹر صاحب. علم میں بھی کہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ علم میں بھی علم کو تشبیہ دی ہے. علم میں بھی کہتا بڑا مزہ ہے, لیکن یہ ہے یہ جنت ہے, لیکن ایسی جنت جس میں جلد بچ دوسری ساری زندگی گزار چھڑ دے, جس میں آپ اگر حوروں کے بغیر تو آپ نہیں. تو کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے, اور حور بھی ایسے یہ مشترکہ لفظ ہے, یہ مونس کے لیے بھی ہے, مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی مسلمانہ مردہ نے بس دوجے پاس ہی سمجھا. اچھا جی. علم میں بھی سرور ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کتنی ضرور ہے, اس میں ہے مزہ ہے. علم میں بھی سرور ہے لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. پھر فرماتے ہیں جو 20ویں صدی میں کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. یہاں کال پڑا ہوا ہے, بظاہر بوجھ نظر آتے ہیں
ہاں بالکل وہ 1905 سے لے کے 1915 کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. پھر فرماتے ہیں ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے. ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں، یعنی ایک ایسا جنوں جس میں انسان اپنے حواس قائم رکھے، بالکل وہ ٹھیک ہے. ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. ناصبوری ہے زندگی دل کی. کہتا ہے زندگی جو مضبوطی ہے وہ دل میں ہر وقت بے چینی، بے قراری، اپنے ٹارگٹ اور نصب بنانے کے لیے امنگ ہونی چاہیے. وہ دل کی زندگی ہے. بالکل ایسا دل جس میں ناصبوری نہیں ہے وہ دل نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ناصبوری ہے زندگی دل کی، بالکل وہ دل کے ناصبور نہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ دل کی جو ناصبوری ہے، جی جی، تو اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ لہد میں بھی غیب و حضور رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر وہ زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے. کیا بات ہے. کہتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی جو کہ اس میں ہوتی ہے جی جی اپنے قبر میں، اقبال کے ہاں تو ایسا مسلمان جی کہ جس کا دل ناصبور ہے، اچھا 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 اچھا، تو اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بھی زندہ ہوتا ہے. جی جی جی، ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل کے ناصبور نہیں. اور لہد میں بھی غیب و حضور رہتا ہے. یعنی وہ جسے ہم ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، وہاں بھی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے محبوب کہتا ہے یار اب ہم ملیں، پھر دوبارہ کب ملیں گے. ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل کے ناصبور نہیں. اور افسوس ہے اس دل پر. جی جی، افسوس ہے اس دل پر کہ جس کے اندر یہ کیفیت نہیں. تف تک بھیجتے ہیں. مطلب ہے کہ افسوس کرتے ہیں کہ جناب نا نوجوانوں، یہ بڑی ضروری ہے تمہاری شخصیت کی تعمیر کے لیے. دل کی زندگی، اس کو جگہ، اس کی آنکھ کھول، دل کی آنکھ کھول. دل جو ہے نا وہ مردہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور اس پر اقبال نے مختلف حوالوں سے بڑا انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ دل زندہ ہو بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور احوال و مقامات پر موقوف ہے سب کچھ. ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور احوال و اور جس میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور کہ یہ جو جس کا دل زندہ ہو وہ بھی اللہ اکبر جب کہتا ہے، اور وہ بندہ جو مردہ دل ہو، فرق ہے. حالانکہ اس میں فرق ہے. بالکل. ہاں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، برکت میں فرق ہے. اثر اور برکت میں فرق ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، قدس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کیا بات. اور اسی جگہ ایک جگہ بال جبریل میں وہ کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے. بالکل بالکل. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. یعنی یہ اے مسلمانوں، تمہارا جو ہے نا اوور آل تمہاری زندگی تمہیں نہیں مل سکتی جب تک تمہارے دل کے اندر کوئی تمنا اور یہ ناصبوری نہ ہو. تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل کے ناصبور نہیں. بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں. کہتا ہے تمہاری ایک بیماری کا یہ بھی بڑا. اور پھر جو 20ویں صدی میں جو پوری جو ایشیا اور مسلمان ممالک کی جو صورتحال تھی کہ افغانستان، ایران، انڈونیشیا، مصر، پورا یہ فلسطین اور عرب جو تھا نا، یہ زوال پذیر تھے سارے. تو کہتے ہیں کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا. صدف جس میں موتی ہوتا ہے. کیا کہتا ہے کہ دیکھو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہر موتی جو ہے نا وہ صدف سے باہر آ گیا، لیکن مسلمانوں کی سیپی جو ہے نا جی بند ہے، عقل بند ہے، ہر چیز بند ہے، لیبارٹری بند ہے نا جی. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا،
تو ہی آمادہ ظہور نہیں. اوے مسلمان تو خود ہی جو سپی سے باہر نہیں آنا چاہتا. تو آپ ہی مٹھا ہے. ہاں بالکل. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, تو ہی آمادہ ظہور نہیں. اب چونکہ اقبال جو ہے فقر کا قائل ہے اور یہ کنویں کا میڈک بن کے رہ گیا بھی مسلمان. کیا بات. تو یہاں تک پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جو کلیم کر رہا ہوں اللہ سے کہ اگرچہ میرا مقام وہ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اللہ سے, ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر. کیا بات. یہ بڑی انہوں نے وہ مثال کیا ہے قرآن سے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ربی ارنی ربی ارنی, اللہ کہتا ہے. تو یہاں اقبال اپنے وہ عشق میں یا اپنے فقر میں کہتا ہوں کہ اللہ میں بھی کہہ رہا ہوں, ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم طور نہیں. اللہ میاں میں تجھے دیکھوں گا بھی اور بے ہوش بھی نہیں ہوں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. ارنی دیکھو وہ جو کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. یہاں وہ کہ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام میں بھی ارنی ارنی کہہ رہا ہوں, لیکن اس شرط پر کہ نہ میں بے ہوش ہوں گا اور تجھے دیکھوں گا, تب میں تجھے دیکھوں گا. ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم طور نہیں. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ سر, سونا ہے سر, بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج آپ نے علامہ اقبال کے خزانے سے اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, مسلم امہ کے لیے تربیت کے حوالے سے ماشاء اللہ جو اشعار چن چن کے ہمیں سنائے ہیں نا, یہ موتی موتی ہیں, ہیرے ہیں, لاجواب کی قسم کے موتی ہیرے ہیں جو آپ نے چن چن کے ہمارے سامنے لے کر دیے. اور خیر یہ بکھرے ہوئے تھے ان کے پورے خزانے میں, ان کے پورے دیوان میں ہیں, ان کی پوری کتابوں میں ہیں, مگر آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم لوگوں کے سامنے لے آئے. تو ہماری گزارش ہے, میری گزارش ہے اساتذہ سے, والدین سے, جو بھی تدریس کے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی ادارے کے بڑے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے اسٹاف کو, اپنے بچوں کو, طلبات کو, بچوں کو تعلیم و تربیت پہ زور دیں, اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان یقین بھی مکمل کریں, کیونکہ اسی سے کردار بنتا ہے, اسی کا سوال ہونا ہے, ہمارے کردار پہ ہی ساری بات ہونی ہے, اور ہمارا کردار ہی ہمارے عقل کی نشاندہی کرے گا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سب کو, ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ علامہ اقبال کے افکار جو قرآنی آیات کا پیش خیمہ ہے, ان کی درس ہے, ان کا تدریس ہے, قرآن سے لیے گئے ایک کام ہے, اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پاکستان زندہ باد.